شادی کے 1-2 سال کے بعد ہی بہت ساری لڑکیاں گھر والی کم اور کام والی زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ ذہنی سٹریس کی وجہ سے دوسروں کی باتوں میں آ کر بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، سسرال والوں کے دباؤ میں آ کر، بہت ساری کام کی ذمہ داریوں میں آ کر، اور خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں ان کے تو بس حال ہی بے حال ہے۔ میرا خود یقین مانے اپنی لائف کا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں، ایون کہ اپنی فیملی میں بھی بہت ساری ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو کہ 1-2 سال کے بعد ہی بس ہر چیز انہوں نے سیکریفائس کر کے ختم کر دی ہے۔ بھائی اب تو کچھ بچا ہی نہیں، زندگی بچی ہی نہیں۔ تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت سی ٹپس اینڈ ٹرک شیئر کروں گی، ویڈیو کے ساتھ آپ نے لاسٹ تک جڑے رہنا ہے۔ آپ نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے، کوئی نہیں رکھے گا۔ تو السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے گھریلو ذمہ داریوں کی۔ تو یقین مانے آپ نے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے۔ کام کام ہی ہے، کام تو کرنا ہی ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ ظاہر ہے پہلے والی لائف میں اور بعد والی لائف میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ شادی کے پہلے انسان اپنے لیے جیتا ہے، اور شادی کے بعد جو ہوتا ہے نا، وہ خاص طور پر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کے لیے جیتی ہیں، سسرال والوں کے لیے جیتی ہیں، ہسبینڈ کے لیے جیتی ہیں، بچوں کے لیے جیتی ہیں۔ بس انہی کے گرد ہماری زندگی گھومتی رہتی ہے اور اس میں ہم اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ، کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا پراپر خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ فٹ اور فاٹ رہیں اور شوہر کے دل میں بھی جگہ بنائیں، سسرال والوں کے دل میں بھی جگہ بنی رہے۔ کیونکہ جو ایکٹیو اور سمجھدار لیڈیز ہوتی ہیں وہ ہر چیز کو ہینڈل کرتی ہیں۔ تو سمجھداری سے کام لینا ہے، سٹریس نہیں لینا، کوئی دباؤ نہیں لینا کاموں کا۔ کام بھی چلتے رہتے ہیں اور انسان کی اپنی کیئر بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائم کو مینیج کریں، مینجمنٹ سیکھیں کام کی۔ اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنا لیں، یہ دیکھیں کہ آپ دن میں کون کون سے کام کس کس ٹائم میں ایزی کر سکتی ہیں۔ جس ٹائم میں جو کام آپ کو آسان لگتا ہے، آپ اس ٹائم میں اس کام کو مینیج کریں، اور جس ٹائم میں تھوڑا بہت مشکل لگتا ہے، مطلب دوسروں کے اکارڈنگ آپ نے چلنا ہے، گھر والوں کے اکارڈنگ چلنا ہے، اس میں بھی اپنی روٹین تھوڑی سی سیٹ کریں، تاکہ آپ کو کاموں میں بھی مشکل نہ ہو اور اپنا خیال رکھنے میں بھی مشکل نہ ہو۔ سب سے پہلے کیا کریں، نیکسٹ ڈے کے جو کاموں کی ہیں وہ لسٹ بنا لیں کہ ہم نے اگلے دن کون کون سے کام کرنے ہیں، ناشتے میں کیا کھانا ہے، لنچ میں کیا کھانا ہے، جو بھی بنے گا ان سب چیزوں کی لسٹ رات کو ہی ریڈی کر لیں۔ اب جیسے کہ رات کے ٹائم آپ صفائی رات کو کر سکتے ہیں۔ اب میں کیا کرتی ہوں میں رات میں اپنا سارا گھر جو ہے نا وہ کلین کر دیتی ہوں، کچن بھی کلین کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد کپڑے وغیرہ جو ہے نا نیکسٹ ڈے کے لیے جو پہننے ہوتے ہیں ہسبینڈ نے، بچوں نے اور خود کے لیے، وہ بھی سارے کپڑے جو ہے نا وہ میں ریڈی کر دیتی ہوں، تاکہ اس میں بھی کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو اب باقی رہ جاتا ہے کام، بھائی اگر جن کی جوائنٹ فیملی ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو وہ ناشتے کا بھی تھوڑا بہت جو کام ہے نا وہ رات کو نپٹا لیں، جیسے آٹا وغیرہ رات کو گوندھ لیں، کوئی چیزیں وغیرہ چاپ کرنی ہے ناشتے کے لیے تو وہ بھی اگر آپ رات کو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں، آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ تو اسی طرح آپ اپنے ٹائم کے اکارڈنگ آگے پیچھے کر کے ٹائم کو مینیج کر سکتی ہیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کیا کرنی ہے سب جب گھر والے اٹھتے ہیں اس سے آپ تھوڑی دیر پہلے اٹھیں۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد خود فریش ہوں، اپنے کپڑے وغیرہ چینج کریں، پھر کچن میں جائیں۔ جن کی فیملی زیادہ ہے، ظاہر ہے ناشتہ بہت سارے لوگوں کے لیے بنتا ہے، تو اگر وہ ناشتے سے پہلے فریش نہیں ہو سکتی تو ناشتہ بنانے کے فوراً بعد نہا لیں، کپڑے چینج کر لیں، فریش ہو جائیں، تاکہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیکھے تو وہ دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے آپ میں امپروومنٹ لانی ہے اور اپنے گھر والوں کا دل جیتنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے، خود فریش نہیں رہیں گے، تو دوسرے بھی وہ آپ کو اگنور کریں گے۔ دوسروں کو کیا پرواہ ہے کہ بھائی وہ آپ کا خیال رکھے۔ تو زندگی کی ساری سٹریس کو چھوڑ کر، ساری ٹینشنوں کو چھوڑ کر، ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پہلے اپنی طرف دیکھیں، پھر اپنے کاموں کی طرف دیکھیں، ذمہ داریاں بھی دیکھیں۔ ظاہر ہے وہ بھی آپ نے ہی اٹھانی ہے، تو گھر کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں، لیکن اپنے آپ کو اگنور بالکل نہیں کریں، کیونکہ یہی پازیٹیو پوائنٹ ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، خاص طور پر ایک میرڈ لائف کے رشتے میں، ریلیشن شپ میں یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو آپ نے وہی خود کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو نسلوں کو سنوارتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مرد کی تعلیم صرف اس تک محدود رہتی ہے اور عورت کی تعلیم نسلوں تک جاتی ہے۔ تو اگر آپ خود پازیٹیو رہیں گے تب ہی دوسروں کو کریں گے، کیونکہ زندگی میں دیکھیں ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہر کسی کا زندگی کا ایک حصہ ہے، اور لیڈیز کی زندگی میں چلیں کچھ زیادہ ہو گئی تو ظاہر ہے زیادہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اب جس کو دیکھیں گے اس کی لائف کی ایک الگ سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اتنی بڑی پریشانی ہو کہ آپ کو اس سے نکلنا مشکل ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کو اپنے سر پہ بالکل سوار نہ کریں، ان کو ہٹائیں اور اپنے آپ میں پازیٹیو چینج لائیں۔
تو امید ہے آج کی ویڈیو، آج کی باتیں، آج کے آئیڈیاز آپ کو ضرور اچھے لگے ہوں گے۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، میری باتیں کیسی لگی، تاکہ میں اپنی نئی ویڈیوز، نئے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔